السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل زبان ٹی وی۔ ناظرین کرام، تصوف کو اگر نظام شمسی مان لیا جائے اور جو سورج ہے اسے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ تشبیہ دے دی جائے تو یقیناً اس سورج کے گرد چکر لگانے والے سیاروں میں سے ایک بہت بڑا سیارہ حضرت ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری الجلابی الغزنوی ثم لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا بابرکات ہوگی، کیونکہ اتنی بڑی شخصیت ہے جنہوں نے تصوف کی روایت کو بہت اعلیٰ درجے پر لے جا کر اسے ایلیبوریٹ کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں جانیں گے، تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملنے والی ہے، سو پلیز اسٹے ود اس۔ ناظرین کرام، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 400 ہجری کو ایک سید زادہ عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں غزنین کے مشہور علاقے حجویر میں پیدا ہوئے، اور آپ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے والد سید عثمان ایک نیک سیرت آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ عالم ربانی بھی تھے اور ایک با عمل صوفی بزرگ بھی تھے۔ اسی وجہ سے تصوف کی جو روایت تھی وہ آپ کو اپنے گھر سے ملی، اور یہیں سے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی گھٹی لی جو کہ علم و عرفان کی تھی۔ آپ کچھ عرصہ حجویر علاقہ میں رہے اور اس کے بعد آپ جلاب چلے گئے جو کہ غزنی کے بالکل قریب ایک علاقہ ہے، اسی وجہ سے آپ کو حجویری اور جلابی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے ہی حاصل کی، اور اس کے بعد آپ نے تحصیل علم کے لیے سفر بھی کیے، اور انہی سفروں کے دوران آپ نے بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ ملاقات بھی کی اور ان سے اکتساب فیض بھی کیا، جیسے کہ شیخ ابو العباس اشقاقی، شیخ ابو جعفر محمد بن المصباح السیدلانی، شیخ ابو القاسم عبد الکریم بن حوزان، شیخ ابو القاسم بن علی بن عبداللہ الگرگانی، اور حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی البستامی کے نام آتے ہیں۔ یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے نہ صرف ان کو علم دیا بلکہ دولت عرفان سے بھی آپ کو مالا مال کر دیا۔ لیکن ان سب بزرگوں کے ساتھ ساتھ آپ کی ملاقات شیخ ابو الفضل محمد بن حسن القتلی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ یہ وہ شخصیت تھے جو نہ صرف آپ کے مربی و محسن تھے بلکہ آپ کے پیر و مرشد بھی تھے۔ ان سے آپ نے تفسیر، علم حدیث اور تصوف کا علم حاصل کیا، اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی کے مرید ہوئے۔ یہ وہی ہستی ہیں جن کا فیض داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر لاہور تشریف لائے۔ تصوف کے اندر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے پیر مرشد دونوں ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسب روحانی کرنے کے لیے شام، عراق، فارس، کوہستان، آذربائیجان، ترکمانستان، تبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان اور ماوراء النہر تک کا بھی سفر طے کیا، اور آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ایسی جگہ پر جا پہنچا کہ جہاں پر 300 ایسے اشخاص مجھے دیکھنے کو ملے جن میں سے ہر ایک شخص اللہ کا ایسا ولی تھا کہ وہ اکیلا ہی پورے جہان کے لیے کافی تھا۔ ناظرین کرام، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور کب آئے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور 1030 ہجری میں تشریف لائے۔ یہ وہی دور تھا جس دور میں سلطان محمود غزنوی کا بیٹا ناصر الدین تخت پر متمکن تھا۔ آپ تبلیغ کے سلسلے میں یہاں پر تشریف لائے، اور آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر مرشد سے عرض کیا کہ مجھ سے پہلے بھی تو حسین زنجانی وہاں پر موجود ہیں، تو میری وہاں پر کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کے پیر مرشد نے فرمایا کہ بس تم وہاں پر چلے جاؤ۔ آپ لاہور میں رات کے وقت پہنچے، اور جب صبح ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جا رہا ہے، اور آپ کے وصال پرملال کی تاریخ کے بارے میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ان 6-7 اقوال میں سے جو سب سے معتبر قول ہے وہ 465 ہجری کا ملتا ہے۔ آپ کے مزار شریف کی تعمیر ناصر الدین مسعود کے بیٹے ظہیر الدین دولہ نے کروائی، اور اس کے بعد اور آپ کی خانقاہ جو کہ آپ کی قبر مبارک کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اس کو جلال الدین اکبر بادشاہ نے 1555 ہجری میں بنوایا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن سے کسب فیض کرنے کے لیے
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات بھی تشریف لائی اور خواجہ ہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تقریباً 40 دن چلا فرمایا، اور جب وہ جانے لگے تو جاتے ہوئے نذرانے کے طور پر ایک شعر آپ کی نظر کر گئے۔ وہ شعر آج بھی زبان زد خلائق ہے، ہر شخص اس سے واقف ہے اور ہر عاشق اسے گنگناتا ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہیں سے گنج بخش بطور لقب مشہور ہو گیا، اور آج دنیا آپ کو داتا صاحب یا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک بہت سیکھا عالم بھی تھے، لہٰذا آپ نے تقریباً 8 کتابیں لکھی، جن میں سے صرف کشف المحجوبی ابھی تک موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علماء اور اولیاء کی بڑی والہانہ محبت رہی ہے، اس لیے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار اپنے لفظوں میں کیا ہے۔ انہوں نے بہت سارے اشعار آپ کے نام لکھے، اور اسی طرح حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کے بارے میں خامہ فرسائی کی ہے، اور بے شمار اولیاء اور علماء آپ کے دامن سے وابستہ رہے اور آپ سے فیض پاتے رہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے خدا کا عرفان حاصل کیا، اور آپ نے اتنی تکلیفیں اور اتنے مصائب برداشت کیے ہیں جن کا ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلند کرے اور آپ کے وسیلے سے ہماری بخشش فرمائے۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔